والذین هم لفروجہم حافظون، ہاں جی وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی جس میں برائیاں پھیلنے کا تذکرہ ہے احادیث مبارکہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَيَفْشُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ اور آج ہم اپنے ارد گرد اور اپنی ذات میں ہم ذرا تھوڑی سی نظر دوڑائیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا بھی ہے۔ ہاں جی کیا ہے آنکھوں کا زنا؟ دیکھنا، ہاں جن عورتوں کو دیکھنا یا جن مردوں کو دیکھنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، جن عورتوں کو دیکھنا مردوں کے لیے جائز نہیں، تو یہ جو ہمارے ہاتھ میں یہ کھلونا فون ہے، ہم روزانہ کتنی مرتبہ گناہوں کا شکار ہوتے ہیں ہمیں تصور ہی نہیں رہتا، بلکہ ہم معاشرے میں اس گناہ کو تو اب گناہ تصور ہی نہیں کیا جا رہا۔ ہاں جی تو یہ تو بہت بری چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھوں کا زنا بھی ہے، وہ کیا ہے؟ چھونا، جن کو آپ چھو نہیں سکتے، شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ہاں جی اور زبان کا زنا بھی ہے، ہاں جی اس کے بارے میں گفتگو کرنا، ہاں جی فاحشہ گفتگو، نازیبہ گفتگو زبان کا زنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب اور کامران ہونے والے مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے، جب ان کے نوجوانوں کے حوالے سے ان کو سمجھایا جائے بھئی بچوں کو ذرا سمجھائیں یہ تو غلط کاریوں میں پڑ گئے ہیں، ان کا تو وقت ہے، انہاں تے ٹائم ہے، کوئی گل نہیں بھئی ان کا ٹائم ہے، تو مرنے کا بھی ایک ٹائم ہے، ہاں جی قبر میں جانے کا بھی ایک ٹائم ہے، ہاں جی اور پھر قیامت کے دن حساب دینے کا بھی ایک ٹائم ہے۔ یا کوئی یہ سمجھتا ہے کوئی گل نہیں ہے ساڈا منڈا ہی ہے، بھئی لوگوں کے بھی لڑکے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں جی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے تو آپ نے قریب نہیں جانا، یہ تو بے حیائی ہے، برا راستہ ہے۔ اگر یہ راستہ اختیار کر لیا جائے، اس راستے کو کھول دیا جائے تو پھر کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا، ہاں جی کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت اور نسب محفوظ نہیں رہے گا، یہ برا راستہ ہے۔ ہاں جی اگر آپ کسی کے گھر میں جھانکو گے تو آپ کے گھر میں جھانکنے والے بھی دنیا میں موجود ہوں گے، یہ برا راستہ ہے۔ اور جو اللہ کے کامیاب مومن بندے ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی مسند احمد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آ کر کہنے لگا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے، اذن لی بالزنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سوچتے ہیں نا ساڈا تو منڈا ہی ہے، یہ لڑکا ہی تھا تو اس نے سوال کیا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے۔ اب یہ ظاہری طور پر بڑی بے حیائی کی بات تھی، اور معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان نوجوان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، لیکن علم نہیں ہے، نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو علم نہیں ہوتا تھا، تو صحابہ نے ان کو منع کیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادنو، میرے قریب آؤ، پھر ان کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ هل تحب لأمک، کیا تو یہ پسند کرتا ہے لوگ تیری ماں سے یہ کام کرے جو تو لوگوں کے لیے اجازت مانگ رہا ہے؟ لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کی قسم ہے اللہ کا رسول میں یہ تو نہیں پسند کرتا نا، میں خود کرنا پسند کرتا ہوں لیکن یہ نہیں پسند کرتا کہ میری والدہ کے ساتھ کوئی اس طرح کام کرے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان فرمائے لیکن یہ نہیں مجھے پسند۔ پھر آپ نے ایک اور سوال کیا، ہاں جی آپ نے پوچھا جی ہاں بھئی تم پسند کرتے ہو تیری بیٹی کے ساتھ اس طرح کوئی کرے جس کی تم اجازت چاہ رہے ہو؟ ہاں جی آج کا نوجوان یہ سوچے اور اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سمجھے، اگر انسانیت کا ذرہ بھی ہوگا تو یہ بات سمجھے گا انہو کان فاحشۃ، یہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے، یہ بے حیائی کا راستہ ہے اور برا راستہ ہے۔ اگر میں اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرو گے تو پتہ نہیں، آج کل تو کچھ پتہ نہیں بے ضمیر اور مردہ ضمیر لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر انسان میں انسانیت کا ذرہ بھی ہو تو وہ قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔
تو پھر وہی جو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قطعاً پسند نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ مجھے آپ پر قربان ہونے کا موقع دے، یہ تو میں نہیں پسند کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کرے؟ آپ نے 5 سوال کیے ایک بات سمجھانے کے لیے، تاکہ اس کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ یہ برائی اور بے حیائی کا برا راستہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے تیری پھپھو کے ساتھ یہ کوئی کرے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں یہ نہیں پسند کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ کے ساتھ کوئی اس طرح زنا کرے؟ انہوں نے یہی پھر جواب، لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی میں یہ تو نہیں پسند کر، یعنی ہماری لڑکیوں کو کوئی نہ چھیڑے اور ہم سب کی لڑکیوں کو چھیڑیں، یہ برا راستہ ہے، یہ بری سوچ ہے۔ اور یہ بھی بری سوچ ہے کہ ہماری لڑکیاں بھی جاتی رہیں اور ہم بھی جاتے رہیں، یہ اس سے بری سوچ ہے، یہ اس سے مردہ ضمیری ہے۔ تو پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ 5 سوال کر کے یہ بات سمجھائی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر آپ نے اس کے لیے 3 دعائیں کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اپنے اس نوجوان مومن بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے دل کو صاف کر دے، ہاں جی، اور اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اس کے دل کو صاف کر دے، واغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بتاتے ہیں اسی حدیث مبارکہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا اور آپ کی دعا کا ان پر یہ اثر ہوا کہ وہ اس طرح کی چیز پر کبھی ساری زندگی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ہاں جی، تو آج کل ہمارے معاشرے میں جو پردہ کرنے والی عورتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے نقاب کر لیا ہے، ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو ہماری آنکھیں چاروں طرف چلتی رہیں، یہ بھی بے حیائی ہے۔ ہاں جی، پھر آ کر عورتوں کے سامنے یا اپنے گھر والوں کے سامنے ذکر کرنا فلاں آدمی ایسے ایسے دیکھتا ہے، بھی آپ کو کس نے بتایا وہ ایسے ایسے دیکھتا ہے؟ آپ اپنی نگاہیں جیسے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہیے اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، ایسے ہی حکم ہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مومنات سے بھی کہیے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو مردوں کو بھی چاہیے اور عورتوں کو بھی چاہیے، عورتیں یہ مت سمجھیں کہ ہم نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا ہے اور ہمیں اجازت ہے کہ ہم مردوں کی طرف تکتی رہیں اور دیکھتی رہیں، نہیں، اور ایسے ہی مرد حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں جی، تو جو کامیاب ہونے والے مومن ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم۔ جنسی تسکین کے لیے اسلام نے مردوں کو 2 راستے دیے ہیں اور عورتوں کے لیے 1 راستہ مقرر کیا ہے۔ مرد حضرات جو ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ، جو آج کل نہیں ہیں، اپنی جنسی تسکین کر سکتے ہیں، اور جو عورتیں ہیں وہ صرف اپنے خامدوں کے ساتھ ہی اپنی جنسی تسکین حاصل کر سکتے ہیں۔ فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس کے علاوہ کوئی راستہ چاہے گا، فرمایا یہ حد سے بڑھنے والے، تجاوز کرنے والے، سرکشی کرنے والے ہیں۔ ہاں جی، یہ نہیں جی یہ میرا کلاس فیلو ہے یا یہ میری کلاس فیلو ہے، ہم اکٹھے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہمارا تھیسس اکٹھا ہے، ہم یہ ہیں، ہم اکٹھے جاب کرتے ہیں، بے حیائی ہے۔ اور مومن جو ہے وہ بے حیائی کے قریب نہیں پھٹکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی دین اور ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔